نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور دشمنان اسلام جو ہے وہ اسلام کے پیچھے لگ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ، آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی کو مخاطب نہیں کیا جیسے ابو لہب کو مخاطب کیا، کہ اس نے کہا تبت لک یا محمد۔ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، آپ کے چچا، آپ کے خاندان والے، آپ کے شہر والے سارے آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام سے پہلے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے تو آپ تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، نور تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید بلند کیا، تو اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور دشمنان اسلام جو ہے وہ اسلام کے پیچھے لگ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اعلان کرتے ہیں کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر، تو وہیں پر آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب جیسا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہتا ہے تبت لک یا محمد، کہ اے محمد، یعنی یہ جو تبن کا لفظ ہے، یہ عربوں کے ہاں کسی کو اگر کوسنا ہو، برا بلا کہنا ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرح سے کہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ ستیہ ناس ہو تیرا، تو تیرے ہاتھ ٹوٹیں یا ستیہ ناس ہو، تو یہ اس قسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ لفظ استعمال کیا، تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ، آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی کو مخاطب نہیں کیا جیسے ابو لہب کو مخاطب کیا، کہ اس نے کہا تبت لک یا محمد۔ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، یہ جو ہاتھ جھٹک جھٹک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسرسپیکٹ کرتا ہے، تو اے ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تو برباد ہو، تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو وہ کون سا پیغام تھا کہ آپ کے چچا، آپ کے خاندان والے، آپ کے شہر والے سارے آپ کے مخالف ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام سے پہلے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے تو آپ تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، نور تھے، وہ تو آپ سے محبت کرتے تھے، اور ہر شخص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا، آپ تو سب کے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ تو ایسا کیا ہوا تھا کہ سارے ہی خلاف ہو گئے؟ وہ تھا یہ توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا جو ترانہ ہے، نغمہ ہے۔ جیسی آپ نے اس نعرے کو بلند کیا، سارے آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک نظام کا نام ہے، یہ صرف کلمہ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ وہ پورا ایک حیات طیبہ کو بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ حضور کے خلاف کتنی سازشیں ہوئیں، کتنی آپ نے تکالیف کا سامنا کیا، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بچیوں کو طلاق دی گئی، اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تو یہ، اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کوششیں کی گئیں۔ صرف کس بات پر؟ اس بات پر کہ بھئی آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹنی کی اوجڑی کو پھینکا، اوپر ڈال دیا، اور اونٹنی کی اوجڑی جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی بکرے اور دمبے کی نہیں، گائے کی بھی نہیں، اونٹ تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس پہ تو انسان دب جاتا ہے۔
اور اس کے اندر تعفن ہوتا ہے، تو ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ہٹاتی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور میرا رب اللہ ہے۔ تو اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف پہلے دن سے قوتیں کھڑی ہو چکی تھی، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تمام کی تمام جو اس وقت کے اندر تکالیف جس قسم کی بھی کا تشدد ہو سکتا تھا وہ سارا اختیار کیا گیا، جسمانی تشدد اور ہر قسم کا جو اذیت ناک تشدد ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر استعمال ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اور جو مجھ پر مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف نازل ہوئیں جن کو میری ذات نے سامنے کیا، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ایک طرف۔ صرف اور صرف اگر آپ طائف کا جو سفر ہے اس سفر کو آپ پڑھ لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا وہ ایک تشدد والا جو منظر ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اسلام کا یہ جو درخت ہے ہرا بھرا، ماشاءاللہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، اس درخت کی آبیاری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت عظام کا، شہداء کا، ان سب کا خون ہے، انہوں نے اپنے خون سے اس درخت کی آبیاری کی ہے۔ تو اسی شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے، عظیم شہادتوں کا، اس سلسلے کا ایک عظیم جو سانحہ ہے وہ ہے واقعہ کربلا۔ تو لہذا ہمارے نزدیک تو بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک مقام دیا، شہادت ایک رتبہ، ایک مقام ہے، اور آپ مظلوم ہیں، اور جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے یہ واقعہ جن کی وجہ سے رونما ہوا، وہ سارے کے سارے مردود ہیں، اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو لہذا اب محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے ناظرین، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہر چیز سیزنل چلتی ہے، ہم لوگ ہیں سیزن والے لوگ۔ جیسے ہی محرم شروع ہوگا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل بیت عظام کے فضائل کو بیان کیا جائے، مناقب کو بیان کیا جائے، شہادت کے فلسفے کو بیان کیا جائے، اور قربانیوں کا تذکرہ ہو۔ ہمارے ہاں الٹا کام ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن شروع ہو جائے گا، اور مناظرے شروع ہو جائیں گے، مجادلے شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا اور گالیاں دینا، اور ایک جماعت پوری کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے محرم کو خاص اس لیے مخصوص کر لیا ہے کہ اس مہینے میں صحابہ کرام کے اوپر تبرہ نازل کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی تبرہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ واحد دین ہوگا دنیا کا کہ جس کے اندر گالی دینا جو ہے وہ دین کا حصہ ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اس واقعے کو اور اس سانحے کو ڈھال بنا کر کیا اور مقاصد ہیں ان کو تو نہیں پورا کیا جا رہا؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ محرم شروع ہوتے ہی ہر طرف عجیب قسم کی افراتفری ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔